کینیڈا کی جانب سے اپنے ملک کے ایک شہری اور سکھ رہنما کے قتل کا الزام بھارت پر عائد کرنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں دراڑ آ چکی ہے۔ سکھوں کے لیے ایک علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے سرگرم ہردیپ سنگھ کو رواں برس جون میں کینیڈا کے شہر وینکوور میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈین سیکیورٹی ادارے گزشتہ کئی ماہ سے اس قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ خالصتان تحریک کی تاریخ بھارت کی آزادی سے جا ملتی ہے۔ اس تحریک سے وابستہ افراد پر بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل اور ایک مسافر طیارے کو دھماکے سے اڑانے جیسے الزامات بھی ہیں۔ بھارت میں اس تحریک سے وابستہ افراد کے خلاف 1980 کی دہائی میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد بہت سے سکھ رہنما اور کارکن مغربی ممالک میں پناہ گزین ہو گئے تھے، جن کی بیرون ملک سرگرمیوں پر بھارت کے مغربی ممالک سے تنازعات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان ممالک میں کینیڈا سر فہرست ہے، جس کی حکومت سے نئی دلی سکھ علیحدگی پسندوں کے خلاف سخت کارروائی اور اقدامات کا مطالبہ کرتا آیا ہے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان حالیہ سفارتی تنازع کا محور بننے والی خالصتان تحریک طویل تاریخی پس منظر رکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خالصتان تحریک کیا ہے۔ سکھ مذہب برصغیر کا ایک اقلیتی مذہب ہے جس پر ہندو مت اور اسلام دونوں کے اثرات ہیں۔ اس مذہب کی ابتدا 15ویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان سے ہوئی تھی۔ بھارت کی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ آبادی میں سکھوں کی تعداد لگ بھگ 2% ہے اور ان کی تقریباً 60% آبادی بھارتی ریاست پنجاب میں آباد ہے۔ اس حساب سے پنجاب سکھ مذہب کا مرکز ہے۔ 1699 میں سکھوں کے گرو گوبند سنگھ نے سکھوں کو اپنے مذہب سے وابستگی کے لیے کچھ اصول وضع کیے اور ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرنے والوں کو خالصہ قرار دیا۔ گرو گوبند سنگھ نے ہی پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی کے مذہبی حق کا تصور دیا۔ اس کے بعد سے سکھوں نے پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں پر اپنی ریاست کے قیام کے لیے مہمات کا آغاز کیا۔ 1710 میں گرو گوبند سنگھ کے پیروکاروں میں شامل بندہ سنگھ بہادر نے مغل حکومت کو دلی کے نوائی علاقوں اور لاہور سے نکال کر اپنی الگ ریاست قائم کی۔ بندہ سنگھ بہادر نے اپنے زیر تسلط علاقوں کے لیے الگ سکے اور فرمان جاری کیے، جن میں خدا اور گرو کے احکامات نافذ کرنے کا اعلان تھا۔ اسی دور میں سکھ مذہب کے نعروں اور دعاؤں میں راج کرو گا خالصہ کا اضافہ کیا گیا۔ بندہ سنگھ بہادر کی حکومت زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی، تاہم 1780 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی لاہور میں قائم کی گئی حکومت سے ہندوستان میں سکھوں کے عروج کا آغاز ہوا۔ یہ ریاست 1849 تک قائم رہی، مگر اس کے خاتمے کے بعد سکھ کسی بھی خطے میں خالصہ راج قائم نہیں کر سکے۔ سکھوں نے 1920 میں شرومنی اکالی دل کے نام سے سیاسی جماعت بنائی، جسے سکھ رہنما ماسٹر تارا سنگھ کی رہنمائی میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ اکالی دل ہندوستان میں سکھوں کی نمائندہ پارٹی تھی اور اس نے 1947 میں پنجاب صوبہ تحریک بھی چلائی۔ یہ تحریک پنجاب میں خالصتان کے نام سے سکھوں کے لیے علیحدہ وطن بنانے کا مطالبہ کرتی تھی، لیکن جس خطے کو وہ اپنا الگ ملک بنانے کے خواہش مند تھے، وہاں اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اکالی دل کم سے کم پنجاب کو متحد رکھنا چاہتی تھی، لیکن برطانوی حکومت کے پیش کیے گئے تقسیم کے منصوبے کے تحت ایسا ممکن نہ ہو سکا، جس کے بعد تارا سنگھ نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی اور کانگریس سے اتحاد کر لیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت خون ریز فسادات ہوئے۔ پاکستان اور بھارت میں نئی قائم شدہ ریاستوں کی جانب نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی ایک بڑی تعداد ان فسادات میں ماری گئی، جن کی تعداد کم و بیش 10 لاکھ تھی۔ دونوں ممالک کے قیام کے وقت پنجاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور سب سے زیادہ فسادات بھی اسی خطے میں ہوئے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش اور دیگر کئی مقدس مقامات پاکستانی پنجاب میں شامل ہو گئے۔ بھارت کے قیام کے بعد اکالی دل نے ایک بار پھر مذہبی بنیادوں پر سکھوں کے لیے الگ صوبے کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ 1961 میں ماسٹر تارا سنگھ نے
اپنے مطالبے کے حق میں بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ کہہ کر مطالبہ رد کر دیا کہ مذہبی بنیادوں پر صوبے کا قیام بھارت کے سیکولر آئین کے خلاف ہوگا اور ایسا کرنا پنجاب کے ہندوؤں سے ناانصافی بھی ہوگی۔ اس کے بعد 1966 میں بھارت نے پنجاب صوبے کو ہریانہ اور پنجاب کی 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح پنجاب کے بعض حصے ہماچل پردیش میں شامل کر دیے گئے۔ پنجاب کی اس تقسیم کے بعد سکھوں میں علیحدہ وطن خالصتان کی تحریک نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں خالصتان تحریک کے لیے چلنے والی علیحدگی پسند تحریک سے وابستہ بعض عناصر پرتشدد کارروائیوں میں بھی ملوث رہے۔ 1980 کی دہائی میں آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن خالصتان کے قیام کی حمایت میں سرگرم تھی۔ اسی دوران ایک سکھ رہنما سنت جرنیل سنگھ بھنڈروالا کی قیادت میں خالصتان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ سنت جرنیل سنگھ ایک بنیاد پرست مذہبی رہنما تھے۔ خالصتان کے حصول کے لیے مسلح کارروائیوں کو بھی وہ جائز سمجھتے تھے۔ بھنڈروالا کے پیروکاروں پر متعدد ہندو شہریوں کو قتل کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ بھنڈروالا نے 1982 میں امرتسر میں واقع گردوارے ہرمندر سنگھ، جس کو گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، اس کو اپنا مرکز بنا لیا، اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہاں انہوں نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ گولڈن ٹیمپل کو سکھوں کے مقدس ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں بڑھنے پر بھارتی حکومت نے بالآخر 1984 میں اس گردوارے کی عمارت پر فوجی کارروائی کی، جسے آپریشن بلو سٹار کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں جرنیل سنگھ بھنڈروالا سمیت گولڈن ٹیمپل میں ان کے ساتھ موجود سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اس آپریشن کے چند ماہ بعد ہی 31 اکتوبر 1984 کو بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے اپنے ہی 2 سکھ محافظوں نے گولڈن ٹیمپل آپریشن پر انتقام لینے کے لیے قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد نئی دلی سمیت بھارت کے مختلف حصوں میں فسادات پھوٹ پڑے، جس میں ہزاروں سکھ قتل ہوئے۔ بعد ازاں اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے اہلکار خالصتان کے حامیوں کے ہیرو کے طور پر سامنے آئے، اور گولڈن ٹیمپل میں بننے والے میوزیم میں ان کی تصاویر بھی رکھی گئی۔ گولڈن ٹیمپل پر کارروائی کے بعد اگلی 1 دہائی کے دوران بھارت نے خالصتان کی مسلح تحریک پر قابو پا لیا۔ گو کہ اس کے بعد سکھ علیحدگی پسندوں کی اکا دکا کارروائیاں جاری رہی، مگر بھارتی حکومت کے مطابق اس تحریک سے وابستہ افراد دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث رہے۔ اسی دور میں بھارتی حکومت نے خالصتان تحریک کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا، جبکہ اس مطالبے کے حامی کئی دیگر گروپس کو بھارتی حکومت دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ خالصتان تحریک کے حامیوں پر بھارت کی حدود سے باہر حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات بھی ہیں۔ کینیڈا میں مقیم سکھ رہنماؤں پر 1985 میں بھارتی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کے طیارے کو دھماکے سے اڑانے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں 329 افراد ہلاک ہوئے۔ خالصتان کے لیے ہونے والی مسلح مزاحمت ختم ہونے کے بعد بھارتی پنجاب میں کم ہی اس کی حمایت سامنے آتی ہے۔ بھارت میں اگر کہیں اس مطالبے کی بنیاد پر کوئی گروپ منظم ہونے کی کوشش بھی کرے تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ خالصتان تحریک کے لیے سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرنے والے کارکنان اس وقت دیگر ممالک میں مقیم ہیں، جن میں کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا سر فہرست ہیں۔ کینیڈا کو علیحدگی پسند سکھ تنظیموں اور رہنماؤں کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی حکومت اس خدشے کا اظہار کرتی رہتی ہے کہ مغربی ممالک میں سرگرم خالصتان کے حامی گروپس مقامی سطح پر دم توڑ چکی مسلح مزاحمت کو پھر زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی حکام یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم خالصتان کے حامی ان علیحدگی پسند گروپس کو مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ بھارت ماضی میں پاکستان اور چین پر بھی خالصتان تحریک کے حامیوں کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ کینیڈا کی 2021 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی کل آبادی میں 2.1% سکھ ہیں،
اور سکھ مذہب کینیڈا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے۔ بھارت کے بعد کینیڈا میں سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے۔ کینیڈا کی حکومت میں کئی سکھ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ کینیڈا میں خالصتان کی تحریک کے لیے کام کرنے والے سکھ گروپ سے متعلق بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ 1982 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس وقت کے کینیڈین وزیر اعظم پیری ٹروڈو کو خالصتان کے حامی گروپس کی سرگرمیوں سے متعلق بھارت کے تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ پیری ٹروڈو کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے والد تھے۔ خالصتان تحریک کے حامی گروپس سکھوں کے الگ وطن کے قیام کے لیے کینیڈا میں ریفرینڈم بھی کرواتے رہتے ہیں۔ رواں برس جون میں کینیڈا نے ایک ایسی پریڈ کی اجازت دی جس میں اندرا گاندھی کے قتل کے مناظر کو ڈرامائی صورت میں سٹیج پر دکھایا گیا۔ بھارت کی وزیر خارجہ نے اس پریڈ پر شدید احتجاج بھی کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے رواں برس جون میں یہ الزام عائد کیا تھا کہ کینیڈا میں ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے خالصتان کے شدت پسند حامیوں کے خلاف کارروائیوں میں نرمی برتی جا رہی ہے، مگر کینیڈا نے اس تاثر کو رد کر دیا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت میں فروغ پانے والی ہندو قوم پرستی کے رد عمل میں مغربی ممالک میں خالصتان کے حامی گروپس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں برس کے آغاز میں خالصتان کے حامیوں نے امریکہ اور برطانیہ میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر پرتشدد احتجاج بھی کیا تھا، جبکہ بعض مقامات پر ہندو قوم پرستوں اور خالصتان کے حامیوں کے درمیان تصادم کے واقعات بھی پیش آئے تھے۔